بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، یہ واقعہ ہے اس وقت کا جس وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اصل میں مصر والے جو تھے ان کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ انہوں نے ایک مہینہ متعین کر رکھا تھا اور اس کے اندر ہر سال کسی باقرہ لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو دریا نیل میں ڈالا کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اسی کی وجہ سے دریا نیل کا پانی کیا ہے؟ جاری ہے۔ اگر ہم کسی لڑکی کو دریا نیل کے اندر نہیں ڈالیں گے تو پانی جاری نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب اس مہینے کا نمبر آیا، اس وقت میں حضرت عمر کی طرف سے مصر کے جو گورنر تھے وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے حضرت عمرو بن عاص سے جو ہے اس کی درخواست کی کہ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے اندر کسی لڑکی کو ہم ڈال دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عمرو بن عاص نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام تو ایسی رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ خیر وہ لوگ باز رہے، لیکن بعد کے اندر پھر انہوں نے دوبارہ گزارش کری جب اس کا دریا کا پانی خشک ہو گیا، تو امیر المومنین نے یعنی حضرت عمرو بن عاص نے امیر المومنین کو خط لکھ کر بھیجا، تو حضرت عمر کی طرف سے کیا جواب آیا دریا نیل کے نام؟ یہ پورا کا پورا واقعہ ہے، آپ واقعہ سنیں پورا۔ دیکھو کیا ہوا تھا واقعہ۔ روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے، یعنی پرانی عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھیٹ چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائے تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک باقرہ لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو کچھ لے دے کر رضامند کر لیتے ہیں، اور اسے بہت عمدہ کپڑے اور بہت قیمتی زیور پہنا کر بناؤ سنوار کر اسے نیل میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا پانی چڑھاتا ہے ورنہ پانی نہیں چڑھتا۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمرو بن عاص نے جواب دیا کہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یعنی جو تم حرکت کر رہے ہو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ خیر وہ لوگ باز آ گئے، دریائے نیل کا پانی نہیں چڑھا، مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریائے نیل خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادہ کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں۔ اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں، یعنی انہوں نے حضرت عمر کو اس بات کی اطلاع دی۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا وہ بالکل اچھا کیا ہے، یعنی آپ نے کسی لڑکی کی بھیٹ نہیں چڑھنے دی، یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں اس کی جو تحریر آئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا، کیا تھا؟ خط ہے اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریا نیل کے نام۔ بعد حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر نہ بہے۔ کیا لکھا ہوتا اس میں؟ کہ دریائے نیل اگر تو اپنی طرف سے بہہ رہا ہے تو مت بہے، اور اگر تجھے اللہ واحد چلا رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ اس خط کو دریا نیل کے اندر ڈال دیا، سوکھی پڑی ہوئی تھی دریا۔ یہ پرچہ لے کر جب دریا نیل میں ڈالا گیا، ابھی ایک رات بھی گزرنے نہیں پائی تھی کہ دریا نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا۔ اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی سے بدل گئی، خط کے ساتھ ہی خطے کا ہر کونا ہرا بھرا ہو گیا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی، اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ تو اندازہ لگا حضرت عمر کا ایمان دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ نیل اگر تو اپنی طرف سے چل رہا ہے تو مت چلے، اور اگر تجھے اللہ چلا رہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جاری کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جو ہے دنیا کو چلانے والے ہیں،
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی حکومت آسمانوں کے اندر بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ تمام کی تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اچھا کرنا چاہے اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ خراب کرنا چاہے اس کو کوئی جو ہے اچھا نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے راحت نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ کسی کو راحت پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے جو کر سکتا ہے۔ خیر، تو ہم سب کا عقیدہ اور ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ صحابہ کا ایمان تھا، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، جیسا بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کس کے کرنے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو اس واقعے کو جو نقل کیا گیا وہ تفسیر ابن کثیر سے نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ایمان دے جیسا کہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا، اور حضرت عمر نے جو ہے ایمان پیش کیا، اس طریقے کا ایمان اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دے، آمین۔